میں ایک گورکن تھا جو بھی جوان لڑکی دفنا کر جاتا میں اس کو نکال کر زنا کرتا تھا۔ ایک رات ایک آدمی کنواری لڑکی کو اکیلے لے کر آیا اور مجھے دفنانے کے لیے لاکھوں روپے دے کر چلا گیا۔ میں نے جب اس کے کپڑے اتارے تو اس کا بدن بے حد خوبصورت تھا، اور جیسے ہی میں زنا کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں اپنی انگلیاں دھیرے دھیرے اس حسینہ کے وجود پر پھیر رہا تھا جو بالکل بے جان سی میرے سامنے پڑی تھی، اور اس کی رنگت چاندی کی طرح دمک رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی خوبصورتی مجھے مدہوش کر رہی تھی۔ ایسا حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا، جبکہ آج تک میں کئی جوان لڑکیوں کے ساتھ وہ سب کچھ کر چکا تھا جس کی میں خواہش کرتا تھا، لیکن یہ لڑکی سب سے الگ اور مختلف تھی۔ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کے چہرے پر اس قدر معصومیت تھی کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے دھیرے سے اس کے اوپر سے چادر ہٹائی تھی اور اپنی نگاہوں سے اسے اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں خود بخود یہ خیال آیا تھا کہ یہ اتنی جوانی میں کیسے موت کے منہ میں چلی گئی۔ اگر یہ زندہ ہوتی تو شاید اس کا حسن اور بھی زیادہ غضب ڈھاتا۔ میرے حساب سے وہ کوئی 16-17 سال کی جوان لڑکی تھی جو 1-2 سال گزرنے کے بعد تو پوری طرح سے کھل کر گلاب بن جاتی اور کسی کا بھی چین سکون لوٹ لیتی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر بوسہ دینا چاہا، اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے وہ کسی باغ سے آئی ہو۔ اس نے عجیب سا کھلا ڈلا کرتا پہن رکھا تھا جسے اتارنا میرے لیے بہت آسان تھا۔ عام طور پر وہ کرتا مرد حضرات پہنتے تھے، پتہ نہیں اس نے یہ کرتا کیوں پہنا تھا۔ میں اس موم کی گڑیا کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ میری نظریں اس کے حسن سے حیران ہونے لگی، میرے وجود سے گرم پسینے چھوٹنے لگے۔ کئی راتوں سے میں تنہائیوں کو جھیل رہا تھا، اور آج کی رات یہ تنہائی ختم ہونے کو تھی۔ وہ میری چارپائی پر اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ میرے لیے کوئی جگہ باقی نہ بچی تھی۔ میں جیسے تیسے اس میں سمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ معصوم سی دبلی پتلی لڑکی تھی اور میں ایک لمبا چوڑا جوان مرد۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو شاید میرے جذبات کو برداشت نہ کر پاتی۔ میری مضبوط گرفت کی وجہ سے میرے اندر ہر گزرتے وقت کے ساتھ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا حسین وجود میرے سامنے تھا اور میں بے اختیار ہونے لگا۔ ہمیشہ ایک بے جان کنواری لڑکی کو استعمال کر کے میں خوش ہوتا تھا، لیکن اس لڑکی کا بے جان ہونا میرے اندر کی تڑپ کو بڑھا رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی میرے جذبات کو سمجھے۔ میں اسے جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک بے جان لڑکی ہے۔ میں پوری طرح سے اپنے ہوش کھو بیٹھا، اور جیسے ہی میں نے مکمل طور پر اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام فراز تھا، لیکن میں بہت ہی بد نصیب انسان تھا۔ زندگی میں کبھی کچھ حاصل نہ کر سکا، ہمیشہ ماں باپ کے طعنوں کا شکار رہا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں، لیکن میرا ذہن ایسا نہیں تھا کہ میں پڑھائی میں اچھے نمبر لا سکتا۔ شاید اس کی وجہ میرے گھر کا ماحول بھی تھی، کیونکہ میرے ابا اماں ہمیشہ لڑائی جھگڑے کرتے رہتے۔ میرا باپ گورکن تھا اور وہ چاہتے تھے کہ میں اور اماں ان کے ساتھ وہیں قبرستان میں مفت کے کوارٹر میں زندگی گزارے اور یہیں سے میں اچھی تعلیم بھی حاصل کر لوں، لیکن اماں کو قبرستان میں رہتے ہوئے خوف آتا تھا۔ اماں بار بار گاؤں جانے کی ضد لگاتی تھی، اور اسی بات کو لے کر گھر میں بہت زیادہ جھگڑا ہو جاتا تھا۔ ابا کے بڑھتے غصے کو دیکھ کر اماں مجبور ہو جاتی، لیکن مار پیٹ کر کے ابا کا غصہ مجھ پر نکال دیتی۔ اماں میری سگی ماں تھی، لیکن جب مارنے پہ آتی تو مجھے نیل و نیل کر دیتی۔ اماں کو لگتا تھا کہ میرے مستقبل کی وجہ سے اماں ابا کو گاؤں میں نہیں جانے دیتے، جبکہ اماں کا سب گھر بار گاؤں میں ہی تھا اور انہیں یہ زندگی بالکل پسند نہیں تھی،
کیونکہ ابا چاہتے تھے کہ میں یہیں پر لکھ پڑھ جاؤں، پھر کسی قابل ہو جاؤں تو ہم ہمیشہ کے لیے شہر میں ہی رہ جائیں۔ ابا کو گاؤں کی زندگی سے بیر تھا، مگر نہ ہی میں پڑھ لکھ سکا اور نہ ہی اماں کی مار سے بچ سکا۔ جب میں بار بار فیل ہونے لگا تو ابا کا غصہ بھی مجھ پر ہی نکلنے لگا۔ اب میرے اندر ایک عجیب سی نفرت بھر گئی۔ ہر ہنستا مسکراتا چہرہ مجھے زہر لگنے لگا۔ ابا اور اماں کے طعنے اور ہر بات پر غصہ اور مارنا پیٹنا اس قدر تھا کہ مجھے قبرستان کی 4 دیواری میں سکون محسوس ہونے لگا۔ ایسے ہی میں 18 سال کا ہو گیا اور ابا کو پتہ چل گیا کہ میں ان کے مستقبل کا سہارا نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ مجھے افسر بنتے دیکھنا چاہتے تھے اور اب انہیں یہ ناممکن نظر آتا تھا۔ اسی لیے ایک دن ابا کہنے لگے کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں، میری عمر ہو گئی، اب میں یہ محنت مشقت کا کام نہیں کر سکتا، اسی لیے اگر تجھے کچھ نہیں کرنا ہو تو پھر میری جگہ سنبھال لے۔ ابا کی بات سن کر اماں کے تلووں میں آگ لگ گئی۔ اماں کہنے لگی، اس کی وجہ سے تم نے ساری زندگی مجھے اس قبرستان میں جھونک دیا اور اب یہ چاہتے ہو کہ باقی زندگی بھی ہم اسی کے ساتھ یہیں گزارے۔ مجھے اسی وقت گاؤں واپس جانا ہے۔ اماں نے ایسا ہنگامہ کھڑا کیا کہ ابا نے ساری ذمہ داری مجھے سونپی اور خود اماں کو لے کر گاؤں چلے گئے۔ میں نے بچپن سے ابا کا کام دیکھا تھا، اسی لیے میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ میں نے آسانی سے ابا کا کام سنبھال لیا۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے میں نے جوان لڑکیوں کی میتوں کو قبر میں اتارا اور انہیں اتارتے ہوئے میرے دل میں جذبات بدلنے لگے۔ میرے دل میں بہت سی خواہشات اٹھنے لگی۔ میں نے ہمیشہ سے قبرستان کی ویران زندگی دیکھی تھی اور مجھے اپنی زندگی میں کچھ رنگینیاں چاہیے تھی۔ شاید یہی میری جوانی کا تقاضا تھا۔ میرا رشتہ بچپن سے ہی میری خالہ کی بیٹی سے طے ہو چکا تھا۔ جب میں اپنے جذبات سے چور ہونے لگا تو میں نے اماں سے شادی کی بات کی اور کہا کہ خالہ سے بات کریں، تو پتہ چلا کہ خالہ نے تو اس کا کہیں اور رشتہ کر دیا، کیونکہ انہیں گورکن سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی۔ انہوں نے تو یہ سوچ کر رشتہ کیا تھا کہ میں شہر سے پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں گا اور ان کی بیٹی کا مستقبل سنور جائے گا۔ میرا رشتہ بھی ختم ہو گیا تھا اور ساتھ ہی میری اماں بھی مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ زرین کا رشتہ کسی اور سے ہو گیا اور یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے کچھ دنوں کی چھٹیاں حاصل کی اور گاؤں پہنچ گیا۔ خالہ نے تو سیدھے منہ مجھ سے کوئی بات تک نہیں کی تھی، البتہ زرین چھپ کر مجھ سے ملنے آئی تھی۔ وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، لیکن اپنی ماں کے آگے ہار گئی تھی۔ میں نے زبردستی اسے رشتے کے لیے منانا چاہا، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس نے خود مجھ سے اپنا دامن چھڑا لیا۔ وہ بھی ساری زندگی قبرستان میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ میں پوری طرح سے ہار کے واپس شہر لوٹ آیا اور میں نے سوچ لیا کہ اب میں کبھی پلٹ کر گاؤں واپس نہیں جاؤں گا۔ میں تنہا ہی قبرستان میں ساری رات کروٹیں بدلنے لگا۔ جوانی عروج پر تھی اور جذبات کو لگام لگانا مشکل تھا، مگر مجھے اس بات کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ مجھ جیسے انسان سے کوئی لڑکی شادی نہیں کرے گی۔ ایسے ہی ایک رات میں قبرستان کا چکر لگا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک کفن چور تازہ قبر کھود کر کفن چوری کر کے بھاگا ہے۔ اسے تو میں نہ پکڑ سکا، لیکن جب اس قبر کے پاس پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ شام کو ہی میں نے ایک جوان لڑکی کے لیے یہ قبر تیار کی تھی۔ کفن چور نے ایک طرف سے قبر کھول دی تھی۔ میرا دل مچلنے لگا۔ شیطان مجھ پر بری طرح سے سوار ہو چکا تھا، اسی لیے بنا سوچے سمجھے میں وہیں سے اندر داخل ہو گیا، اور پھر اس رات پہلی دفعہ میں نے وہ حرکت کی تھی جس کی وجہ سے شاید میں نے اپنا وجود ہی کھو دیا تھا۔ میں اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا تھا، ایک گناہ گار انسان بن گیا تھا۔ ایک گناہ اتنا سخت گناہ تھا، پھر مجھے خدا کا خوف بھی نہیں رہتا۔ اتنا بڑا گناہ میں نے کیا تھا جس کی شاید مجھے کبھی معافی بھی نہیں مل سکتی۔ میں ایسا انسان ہرگز نہیں تھا۔ میرے دماغ میں یہ بات سوار ہو گئی تھی کہ مجھ جیسے انسان کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا، تو پھر میں کیوں یہ سب نہ کرتا۔
جب بھی کسی جوان لڑکی کی میت آتی تو میں خوش ہو جاتا، اور زیادہ تر میرا نشانہ جوان اور کنواری لڑکیاں ہی ہوتی تھی۔ مجھے پکڑے جانے کا بھی کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ اس قبرستان میں میں اکیلا ہی گورکن تھا، اور یہ قبرستان شہر سے تھوڑا ہٹ کر تھا، اسی لیے رات کے وقت یہاں زیادہ کوئی نہیں آتا تھا۔ رات کے کوئی 2 بج رہے تھے۔ میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ سردی کی راتوں میں تنہا چارپائی پر لیٹنا مجھے کانٹوں پر لیٹنے جیسا معلوم ہوتا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میرے اندر کی آگ میری سانسوں کو بھاری کر رہی تھی۔ جب زنا کی لت لگ جائے تو اس کے بنا رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ کسی جوان لڑکی کا جنازہ کیوں نہیں آ رہا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ ہفتہ در ہفتہ گزر جانے پر بھی کسی لڑکی کی میت نہیں آئی تھی، ورنہ تو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا تھا۔ کئی سالوں سے میں یہ کام کر رہا تھا، اسی لیے میرے اندر نہ ہی کوئی ڈر تھا اور نہ ہی خوف، اور کسی کو کانوں کان کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ مجھے بڑی عمر کی عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف کنواری لڑکیاں ہی پسند تھیں۔ اب بھی میں بے حد پریشان تھا کہ اچانک میرے کوارٹر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا، اور میں قبرستان کے کونے میں ہی رہتا تھا، اسی لیے جو کوئی بھی رات کے اس پہر آتا وہ سیدھے میرے کوارٹر میں پہنچ جاتا۔ جب دروازہ دوبارہ سے بجا تو میں نے اٹھ کر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ پریشانی تھی، اور گود میں چادر میں لپٹا ہوا ایک شخص تھا جسے اس نے بہت مشکل سے بازوؤں میں اٹھا رکھا تھا۔ اس نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں انکار نہ کر سکا۔ اسے جگہ دی تو اس نے میری چارپائی پر چادر میں لپٹے ہوئے اس شخص کو میری چارپائی پر لٹا دیا، جو پوری طرح سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں حیرت سے دیکھنے لگا۔ اتنا تو میں بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی لڑکی تھی، لیکن وہ اس طرح چادر میں لپٹی ہوئی کیوں تھی؟ میں سوالیہ نظروں سے اس آدمی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دی اور کہنے لگا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے دوسرے شہر جانا ہے۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ 1,00,000 یا 2,00,000 روپے ہوں گے، جس سے میری بہت سی خواہشات پوری ہو سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ نوٹ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور گھبرا کر اس سے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے اور اس کا انتقال کیسے ہوا۔ اس آدمی نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ اتنے سارے پیسے تمہیں دے رہا ہوں، پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بس تم اسے دفن کر دو۔ یہ میری کنواری بیٹی ہے، بس اتنی زندگی لکھوا کر لائی تھی۔ میری پردیس کی فلائٹ ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ یہ اکلوتی بیٹی ہی تھی، یہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ اب میں یہاں رک کر کیا کروں گا؟ اس کے کفن دفن کی ذمہ داری میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ تیزی سے اس میت کو چھوڑ کر چلا گیا، جو کفن میں بھی نہیں تھی بلکہ گھر کی چادر میں ہی لپٹی ہوئی تھی۔ پیچھے کی طرف میں نے پہلے سے ہی کچھ قبریں کھود رکھی تھی، کیونکہ کبھی کبھار رات کے وقت بھی میت آ جایا کرتی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں بے حد خوش تھا، کیونکہ وہ لڑکی میری چارپائی پر موجود تھی۔ میں نے کوارٹر کا دروازہ اچھی طرح بند کیا، اور جیسے ہی میں نے اس لڑکی کے چہرے سے چادر ہٹائی اور میری نظریں اس کے چہرے پر پڑی تو میں پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ میں خود پر قابو کھونے لگا۔ پھر میں نے اپنی انگلیاں اس کے چہرے سے گردن تک پھیرنی شروع کر دی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بہت ہی نرم اور نازک لڑکی تھی۔ اس کا انتقال ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کا جسم ابھی بھی بالکل نرم پڑا ہوا تھا۔ اس کی باڈی بالکل صاف ستھری تھی، کسی طرح کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ چہرے سے بھی بیمار معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس کی موت کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ مجھے اس کی وجہ جاننے کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں بس بری طرح سے اسے جھنجھوڑ رہا تھا کہ وہ کسی طرح مجھے سمجھے، لیکن وہ ایک بے جان لڑکی تھی۔ وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی حد کو پار کرتے ہوئے جیسے ہی اس کے ساتھ میں نے زنا کی کوشش کی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا پورا وجود کانپنے لگا
اور میں خوف کھا کر پیچھے ہٹا تھا، پھر اس کے اوپر چادر ڈال کر کوارٹر سے باہر نکل آیا تھا۔ کتنی ہی دیر میں بدحواس کوارٹر کے باہر کھڑا رہا۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ سانس سے سانس بھی نہیں مل رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے کچھ ہوش آیا تو میں دوبارہ اندر آیا، اور اندر کے منظر نے میری جان نکال دی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ اسے یہاں کون لایا تھا؟ اسے لانے والا کون تھا؟ یہ سوال تھے جو میرے لیے جاننا بے حد ضروری تھے۔ وہ میرے سامنے چارپائی پر بیٹھی تھی۔ اس نے ڈھیلا وہی کرتا پہنا ہوا تھا، چادر اپنے ارد گرد لپیٹی ہوئی تھی، اور وہ لگاتار بس رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگی۔ وہ تو شکر تھا کہ یہ ویران جگہ تھی، اور اس کی چیخیں سن کر یہاں آنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے خاموش کروایا اور اسے بتایا کہ اسے یہاں کس طرح لایا گیا تھا، اور جب میں نے اس سے سوال جواب کیے تو اس نے ایک ایسی حقیقت بتائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس لڑکی کا نام حریم تھا، اور وہ ایک بہت ہی پاکیزہ شریف گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ حافظ قرآن ہے، اور اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسروں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی تھی۔ زیادہ تر وہ بڑے بڑے بنگلوں میں پڑھانے کے لیے جاتی تھی تاکہ اسے مناسب روپے مل جائیں اور اس کے گھر کا گزارا چل سکے۔ اس کی ماں بیوہ عورت تھی، چھوٹے چھوٹے بھائی بہن تھے، وہی سب سے بڑی بہن تھی، اسی لیے اسے ہی اپنا گھر سنبھالنا تھا۔ اس نے اپنے مرحوم باپ کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لی اور اپنے بھائیوں کو بہنوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ پچھلے کچھ عرصہ پہلے اسے بہت امیر شخص کے بچوں کو عربی پڑھانے کا موقع ملا، تو وہ خوشی سے اس گھر میں جاتی اور تنہا بیٹھ کر بچوں کو سپارہ پڑھاتی۔ اسے یہ کام زیادہ مشکل نہیں لگتا تھا، اور اسے ہدیہ بھی اس گھر سے کافی اچھا مل جاتا تھا، اسی لیے وہ اپنے کام سے بے حد خوش تھی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اسے احساس ہو رہا تھا کہ ان بچوں کا باپ کسی نہ کسی بہانے اس کمرے کا چکر کاٹتا ہے جہاں وہ بچوں کو پڑھاتی تھی۔ وہ اپنا منہ چھپا لیتی، کبھی نقاب کرتی تو کبھی ماسک لگا لیتی، لیکن کسی نہ کسی بہانے ان بچوں کا باپ بے دھڑک اندر آتا اور اس کا دیدار کر کے چلا جاتا۔ اس نے کئی بار ان بچوں کی ماں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہائی سوسائٹی کے لوگ تھے، جن کی نظر میں حریم جیسی لڑکیاں دقیانوسی اور پرانی سوچ کی مالک ہوتی ہیں۔ ان بچوں کی ماں نے اس بات پر کبھی یقین کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ان کا شوہر حریم پر بری نظر رکھنے لگا ہے۔ ایک روز وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے گئی تو ایک ملازمہ نے اسے کمرے میں بٹھا دیا، لیکن بچے کمرے میں نہیں تھے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ گھر میں سناٹا ہے، بچوں کا شور سنائی نہیں دے رہا تھا، اور نہ ہی وہ پڑھنے کے لیے کمرے میں آئے تھے۔ پر جب اسے کچھ عجیب محسوس ہوا تو وہ اس کمرے سے نکلنے لگی، مگر ان بچوں کا باپ اچانک کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ حریم جان گئی تھی کہ اس انسان کی فطرت کیسی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شور مچاتی یا ہنگامہ کھڑا کرتی، اس نے حریم کو اپنے قابو میں کر لیا اور اس کا منہ بند کر کے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا۔ حریم کی آواز اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ حریم کو گھسیٹتا ہوا اس کمرے سے اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ گھر میں اس وقت کوئی ملازم بھی موجود نہیں تھا۔ جس نوکرانی نے اسے کمرے میں بٹھایا تھا وہ بھی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اس آدمی نے حریم کو اپنے بستر پر پھینکا اور جگ بھر کر پانی حریم کے اوپر ڈال دیا۔ حریم اپنا برقع اتار چکی تھی، وہ سفید رنگ کے قمیص شلوار میں تھی۔ پانی پڑتے ہی اس کا وجود آر پار ہوا اور اس کا جسم نمایاں ہونے لگا۔ وہ شخص بڑی بےتابی سے حریم پر حملہ ور ہوا۔ حریم خود کو اس سے بچانے کے لیے بستر سے اٹھ کر بھاگی، لیکن کچھ پانی نیچے ماربل پر بھی گر گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پھسل کر اس طرح گری کہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا، اور اب جب اسے ہوش آیا تو وہ اس حالت میں میرے کوارٹر میں موجود تھی اور یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ اسے لانے والا آدمی اسے مردہ کہہ کر یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اور وہ اس کی تدفین کے لیے پیسے بھی دے کر گیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ جب وہ یہاں آئی تو اس کی عزت بالکل محفوظ تھی،
اس کے وجود میں بھی کوئی خراش نہیں تھی، اور اگر اس کی عزت کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی تو وہ میں تھا، لیکن میں بھی اس کے ساتھ زنا نہیں کر سکا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہی اسے ہوش آ گیا تھا۔ اسے روتا ہوا دیکھ کے مجھے نہ جانے کیوں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی اور اس کے گھر پہنچانے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے لی۔ وہ پریشان تھی اور آدھی رات ہو چکی تھی۔ اسے اپنی بیوہ ماں کا خیال ستا رہا تھا، اسی لیے میں اسے رات کے اسی پہر اس کے گھر کی طرف لے کر نکل پڑا۔ اس کی ماں واقعی بہت پریشان تھی۔ وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ حریم کی عزت پوری طرح تو خراب نہیں ہوئی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں میں نے اس پر ہاتھ ڈالا تھا، اسی لیے میں نے اسے شادی کی پیشکش کی اور اسے بتا دیا کہ میں ایک گورکن ہوں اور اپنے پچھلے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ نہ جانے حریم میں کیا بات تھی کہ اس سے ملنے کے بعد اپنے گناہوں کے بوجھ کو میں محسوس کر رہا تھا۔ میں نے حریم کو اپنے ہر گناہ سے آگاہ کر دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں اپنی غلطی پر اب بہت شرمندہ ہوں۔ حریم نے دوبارہ مجھے کلمہ پڑھایا تھا اور میرے کہنے پر 2 دن بعد ہی مجھ سے نکاح بھی کر لیا تھا۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بھائی بہن تھے جن کی خاطر وہ بہت محنت کر رہی تھی۔ کرائے کا گھر تھا۔ میں اس کے گھر والوں کو بھی اپنے کوارٹر میں ہی لے آیا اور ان کی ضروریات کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیا۔ حریم کو دین کی بہت سمجھ تھی، اس لیے آہستہ آہستہ وہ مجھے ہر مسئلے کے بارے میں بتانے لگی۔ مجھے ہر گناہ پر بہت زیادہ پچھتاوا تھا۔ میں ہر روز اپنے گناہوں پر لگاتار آنسو بہانے لگا تھا۔ اس بات کو تقریباً 2 مہینے گزرے تھے کہ ایک روز قبرستان میں ایک میت لائی گئی۔ میں قبر تیار کر چکا تھا، بس انتظار میں کھڑا تھا کہ جیسے ہی اس چہرے پر میری نظر پڑی جس کا پورا جسم جل کر جھلس چکا تھا، ہونٹ بھی بالکل سیاہ تھے، بس چہرہ سلامت تھا۔ اس چہرے کو میں لاکھوں چہروں میں بھی پہچان سکتا تھا، کیونکہ یہ وہی آدمی تھا جو حریم کو لایا تھا۔ اور پھر جب میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ شخص بہت بری طرح سے جل کر مر گیا ہے۔ لوگ دبے دبے لفظوں میں کہہ رہے تھے کہ جو دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے جب معلومات کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ غریب لڑکیوں کا استعمال کرتا تھا اور بری صحبتوں میں مبتلا تھا، اور اس کی گاڑی کا کچھ اس طرح سے حادثہ ہوا کہ وہ پوری طرح جل گیا، بس اس کا چہرہ باقی رہ گیا تھا۔ اللہ نے اس کے چہرے کو اس لیے باقی رکھا تھا تاکہ میں اس کا انجام دیکھ کر مزید عبرت حاصل کر سکوں۔ اسے دفن کرنے کے بعد میں سارا وقت روتا رہا تھا اور اللہ سے معافی مانگتا رہا تھا۔ آج بھی میرے دل کو قرار نہیں آتا۔ مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں میرا انجام بھی ایسا ہی نہ ہو، مگر میری بیوی مجھے سمجھاتی ہے کہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھ جیسے بدکار انسان کی توبہ قبول ہوگی؟